بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کنز الدقائق ہم پڑھ رہے ہیں، جو فقہ الحنفی کے متون میں سے ایک متن ہے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کے اندر کتاب الطہارت میں ہم نے باب الحیض شروع کیا۔ اس کے اندر ہم نے یہ ذکر کیا کہ حیض کی کم از کم مقدار 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ حالت حیض میں خواتین جو کام نہیں کر سکتی تو اس کا ذکر ہو گیا، یعنی مصحف کو چھونا، زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا پھر مسجد میں داخل ہونا، یہ طواف کرنا، قرأت قرآن کرنا یا قرآن کو بغیر غلاف کے چھونا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ ساری چیزیں خواتین نہیں کر سکتی ہیں۔ وقربان ما تحت الازار، یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ حالت حیض میں اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی ہیں۔ حالت حیض میں اسے منع کیا گیا، قرآن نے صاف طور سے حکم ڈکلیئر کیا۔ تو اب اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ آ رہا ہے، وَتُؤْتَى بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ۔ پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں کسی بھی حالت حیض میں فزیکل ریلیشن اختیار کرنا شوہر کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن نے اس کو منع کیا ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے تو کفر لازم آتا ہے، ٹھیک ہے کہ اور اگر کوئی یہ فعل کرے گا، یعنی حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صحبت کرے گا تو کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور پھر جو ہے ابتدا میں تو صدقہ بھی دینا پڑتا تھا، کچھ سونے کا کچھ حصہ صدقہ دینا پڑتا تھا، بعد میں صدقہ تو وہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ یہ کبیرہ گناہ ہے، ایسے کرنے والے پر پھر توبہ لازم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ منع کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ایک طرح کی ناپاکی ہے اور اس طرح سے قربت کرنا یہ منع قرار دیا گیا۔ شریعت جو ہے ایک ایٹیکیٹس ڈسپلن سکھاتی ہے ہر چیز کا لائف کے اندر، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور حق بات کہنے سے اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے۔ وَتُؤْطَىٰ بِلَا غُسْلٍ، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بیوی جو ہے پاک نہ ہو جائے، یعنی کہ اس کا حیض ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک جو ہے اس سے صحبت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن نے فرمایا فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهُرْنَ، ٹھیک ہے، اور ایک قرأت میں یطہرن بغیر تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک خواتین پاک نہ ہو جائیں، خوب پاک نہ ہو جائیں، تم ان کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ قرآن کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے۔ تب پاک ہونے، خوب پاک ہونے سے کیا مراد ہے، اس میں جو ہے بحث چل رہی ہے۔ تو فقہائے کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں دو قراتیں ہیں، یتہرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک قرات ہے جس کا معنی ہے بہت زیادہ پاک ہو جانا، اور یہ بہت زیادہ پاک ہونا کب ہوتا ہے؟ جب کہ خاتون غسل کر لے تو یہ مکمل طریقے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی اس کے مدت ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، غسل کر لے تو یہ پاک کہلائے گی۔ یہ ہے پاکی حقیقی طور پر۔ ایک ہوتا ہے اس کو پاکی حکمی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ حکمی طور پر پاکی کا مطلب کیا ہے کہ جب حیض ختم ہو جاتی ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے اس کی، تو خود بخود ایک طہارت حکمیہ اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے 10 دن مکمل ہو گئے، اس کا حیض مکمل ہوگا، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن اس کی مدت تھی، 10 دن مکمل ہو گئے، اس کے بعد اب اگلا وقت جیسے ہی نماز کا آ جائے گا تو اس پر وہ نماز فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ نماز اس وقت کی فرض ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ غسل میں تاخیر کرے گی تو پھر اس کو اس وقت کی نماز کو قضا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ اگر اس عورت کو پاک تصور نہ کیا جائے تو تب تک تو اس پر نماز فرض ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، حالانکہ اس پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، نماز وہ اس وقت کی فرض ہو جائے گی جبکہ اس کی مدت گزر چکی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک طرح کی پاکی اسے پھر بھی حاصل ہے، اگرچہ کہ اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہے۔ تو جب ایک طرح کی اسے پاکی حاصل ہو گئی
تو اس پاکی حاصل ہونے پر کیا وہ شوہر اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو کہتے ہیں کر سکتا ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ اس کی اکثر مدت گزر جائے، یعنی ایک خاتون کو سمجھ لیں کہ 10 دن سے کم حیض آتا تھا، مثال کے طور پر کسی کو 6 دن آتا تھا یا 8 دن آتا تھا، اب وہ خون آنا ختم ہو گیا، بند ہو گیا، تو اب اگر وہ 10 دن سے پہلے اس کا خون بند ہو چکا ہے اس کی عادت کے مطابق، تو 10 دن سے پہلے جو ہے جب تک خاتون غسل نہ کرے اس کے ساتھ اس کا شوہر جو ہے فزیکل ریلیشن نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر 10 دن مکمل ہو گئے، اگر اس کی عادت 10 دن کی تھی، 10 دن مکمل ہو گئے اور 10 دن گزرنے کے بعد ابھی اگر اس نے غسل نہیں کیا، تو غسل سے پہلے وہ فزیکل ریلیشن کر سکتا ہے، جائز ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب 10 دن سے آگے اگر خون آ بھی گیا تو وہ تو حیض کا شمار نہیں ہوگا، جب حیض کا شمار نہیں ہوگا تو وہ عورت تو حکمی طور پر پاک سمجھی جائے گی اور اس پر اس وقت کی نماز بھی پڑھنا لازم ہوگا، تو پتہ یہ چلا کہ اسے جو ہے ایک طرح کی طہارت حاصل ہو چکی ہے، اسی لیے شوہر کو قربت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب اگر وہ 10 دن سے کم میں بند ہو جاتا تو اسے منع کیا جاتا کہ غسل سے پہلے اس کے ساتھ جو ہے فزیکل ریلیشن نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی گنجائش ہے، ہو سکتا اس کی عادت بدل جائے، ہو سکتا جو ہمیشہ اس کو 6 دن خون آتا تھا اب ہو سکتا 10 دن تک آ جائے، بول نہیں سکتے، اس کی عادت بدل سکتی ہے، اور عادت بدلنے 1 مہینہ کافی ہے، ایسا نہیں کہ کنٹینیوس 2 3 مہینے گزر جائے تبھی ہم کہیں گے اس کی عادت بدلی نہیں، ہو سکتا ہے امیڈیٹلی اس مہینے سے اس کی عادت بدل رہی ہو۔ تو اس وجہ سے جو ہے 10 دن سے پہلے اگر خون بند ہو جائے تو جب تک غسل نہیں کر لیتی اس کے ساتھ صحبت کرنا ناجائز ہوگا، لیکن اگر 10 دن گزر جائیں، ٹھیک ہے، مدت گزر جائے اور اگر اس نے غسل نہیں کیا ہے تو بھی اس سے اس کا شوہر صحبت کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ فرمایا کہ وَتُؤْتَى بِلَا غُسْلٍ، اور اس سے وتی کرنا، صحبت کرنا، وَتُؤْتَى بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمِ لِأَكْثَرِهِ، اکثر مدت کے گزر جانے کی وجہ سے، وَلِأَقَلِّهِ لَا، کہتے ہیں کہ اگر اس کی قلیل مدت گزر جائے تو پھر تو جائز نہیں ہے، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ عورت غسل کر لے، یعنی کسی کی عادت 6 دن کی تھی اور 6 دن میں خون بند ہو گیا، تو اب بند ہو جانے کی وجہ سے شوہر اس کے ساتھ صحبت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ غسل نہ کرے۔ او یمدع علیہا ادنا وقت صلاۃ، یا پھر اس کے اوپر ادنا وقت صلاۃ گزر جائے، یعنی کہ نماز کے وقت کی منیمم مدت اس پر گزر جائے تو بھی، دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ اگر عورت کے جو ہیں 10 دن مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے، عورت کے، یا پھر اس کی جو ہے حیض ختم ہو گیا، اب اگلی نماز کا وقت اس نے کتنا پایا؟ ایک نماز کا وقت گزر جانے تک، مثلا کہ اس کو صرف 4 5 منٹ باقی تھے، نہیں، کتنا وقت اس کو ملے کم از کم، یا اس کے ذمے جو ہے ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو جائے، یعنی اس پر نماز کا آخری وقت اس قدر نہ گزرے کہ جو تحریمہ اور غسل و کپڑے پہن کر ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکے، ٹھیک ہے، بس اس نماز کی وہ قضا پڑے گی، اتنا بھی ٹائم اگر اس کو ملتا ہے تو پھر بھی جو ہے اس کا شوہر اس سے صحبت کر سکتا ہے، یہ دوسرا ریزن بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نماز اس پر فرض ہو گئی، یعنی کہ اس پر کیا کہتے ہیں، طہارت حکمیہ ایک طرح سے اس کو حاصل ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا شوہر اس کے قریب آ سکتا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور منیمم کتنا وقت کہ عورت فوراً سپیڈ میں غسل کر لے، کپڑے پہن کر ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کم از کم اللہ اکبر کرے، اگر اس کو اتنا بھی ٹائم مل رہا ہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ والطہر بین الدمین فی المدت حید ونفاس، جی، دو آ، جی
یہ اصل میں طہر متخلل ہے. والطہر جو فرمایا ہے، یہ طہر سے طہر متخلل مراد ہے. ٹھیک ہے. طہر متخلل کسے کہتے ہیں؟ دو خونوں کے درمیان خون کی مدت میں پاک ہو جانا، یہ طہر متخلل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو سمجھا رہی ہیں، دیکھیے کیا ہے. کہتے ہیں وَالطُّهُرُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا. جی، اس کی مدت منیمم مدت 15 دن کی ہے. اچھا دیکھیے کہ خواتین جو ہیں، منیمم طہر کی مدت کیا ہے. ابھی آپ کو حیض کی مدت تو پتا چل گئی، منیمم 3 دن، میکسیمم 10 دن. ٹھیک ہے. لیکن یہ حیض ختم ہونے کے بعد اگلا حیض کب آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو کتنے دن پاکی کے منیمم عورت کو حاصل ہو جاتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، عورت کو منیمم پاکی کے دن دو حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے؟ 15 دن کو. ٹھیک ہے. جی. تو کم از کم طہر کی مدت 15 دن ہے. ابراہیم نقعی رحمہ اللہ، یہ تابعی سے بھی منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابی سے، اور صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرمایا ہوگا، کیونکہ یہ مقدار ہے، اور شریعت میں جو مقداریں ہوتی ہیں وہ سن کر ہی معلوم ہوتی ہیں، قیاس سے معلوم نہیں ہوتی، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے. اکثر طہر کی مدت ڈیفائنڈ نہیں ہے شریعت میں، یعنی کہ میکسیمم کتنے دن عورت پاک ہو اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، لیکن منیمم ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جب تک وہ طہر دیکھے تو نماز اور روزہ ادا کرتی رہے. ٹھیک ہے. اور خواہ یہ طہر جو ہے اس کی پوری زندگی کو گھیر لے، کیونکہ بسا اوقات طہر ایک ایک دو دو سال تک لمبا ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے زائد بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اکثر طہر کی مدت کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جیسے کہ خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو وہ ان کی طہر کی ہی مدت ہوتی ہے. تو ان دنوں میں وہ ہر مہینہ مکمل نمازیں پڑھ سکتی ہیں، روزے رکھ سکتی ہیں، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو طہر کبھی کبھی 1 سال یا 2 سال بھی لمبا ہو جاتا ہے. جی. ولا حد اکثری، کہہ رہے ہیں کہ اس کی اکثر کی کوئی مدت نہیں، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، الا عند نصب العادت فی زمان الاستمراری. ہوں. ٹھیک ہے. تو سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ نصب العادتی فی زمان الاستمراری. ہوں. تو کنٹینیوٹی کی بات ہی ہو رہی ہے، استمرار کنٹینیوٹی کو کہتے ہیں، اسٹریچ ہو جاتا ہے بعض اوقات. ہوں. تو یہاں تک حیض کے خون کی بات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ حیض کی منیمم مقدار 3 دن، میکسیمم 10 دن ہے، اور پھر کیا کام اس میں نہیں کیے جا سکتے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ طہر جو ہے، طہر کی منیمم مدت جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 15 دن کی ہے. ٹھیک ہے. جی. اگر کوئی خاتون ہے، اس کی عادت مثلا 7 دنوں کی ہے، ٹھیک ہے، 7 دنوں کی ہے، اور اس کو نیکسٹ منتھ جو ہے 7 دن سے زیادہ خون آ گیا، یعنی کہ 8ویں دن بھی آ گیا، تو اگر یہ 8ویں دن بھی آ گیا ہے تو بھی اسے کیا کہیں گے؟ حیض ہی شمار کریں گے. جب 10 دن تک جو بھی آئے گا اس کو حیض ہی مانیں گے، اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس عورت کی عادت اب بدل چکی ہے. تو نیکسٹ منتھ جو ہے وہ 7 کی عادت نہیں پکڑے گی، بلکہ 8 کی عادت پکڑے گی. طہر متخلل کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیچ میں پاکی کا حاصل ہو جانا، کچھ دن پاکی کا حاصل ہو جانا، پھر اس کے بعد خون کا جاری ہو جانا. تو یہ بیچ میں طہر متخلل ہے. مثلا ایک خاتون کو جو ہے پہلے 3 دن حیض آیا، اس کے بعد خون بند ہو گیا، چوتھے دن نہیں آیا، 5ویں دن نہیں آیا، چھٹے دن بھی نہیں آیا، 7 کو نہیں آیا، ڈائریکٹلی 8 کو آیا. اب خاتون کو کیا لگا کہ میری عادت بدل چکی ہے،
ٹھیک ہے، اس کو لگا اس نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیکن 8ویں دن پھر خون آ گیا، اب یہ جو ہے یہ حیض کا ہی شمار ہوگا، کیونکہ ٹوٹل 10 دن کے اندر اندر ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بیچ کے جو گیپ ملے چند دنوں کے، یہ طہر متخلل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نماز کی قضا نہیں ہوگی، یاد رکھنا، اس کے درمیان تو وہ غسل کرے گی، اس کے بعد ہی نماز پڑھے گی۔ اب یہاں سے استحاضہ کے خون کی بات چل رہی ہے، کہتے ہیں وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَعُرْفِ عَامٍ كَرُعَافٍ دَائِمٍ۔ جی، استحاضہ کا خون، دم خون کو کہتے ہیں، دم الاستحاضتی، استحاضہ کا خون، کا رعافن دائمین، ایسا ہی ہے جیسے کہ نکسیر کے خون کی مانند ہے۔ نکسیر یعنی ناک سے خون کا نکلنا، جیسے ناک نکسیر پھٹتی ہے تو ناک سے کسی کسی کو خون نکلنے کی عادت ہوتی ہے، خصوصاً گرمیوں میں ایسے ہوتا ہے، کنٹینیوس خون نکلتا رہتا ہے، تو جس طرح یہ ایک بیماری کی وجہ سے ناک سے خون بہتا ہے، نکسیر کا خون رگ سے آتا ہے، اسی طرح استحاضہ کا خون بھی رگ سے آتا ہے، نسوں سے آتا ہے۔ لا یمنع صوما وصلاتا ووضعا، کہ اس میں منع نہیں کیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا روزے سے، نماز سے اور وطی سے۔ وطی کا مطلب فزیکل ریلیشن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ان تینوں سے روکا نہیں جائے گا، یعنی اگر کسی خاتون کو استحاضہ کا خون آتا ہے، یعنی 10 دن سے زیادہ میں اگر کسی کو خون آیا تو اسے بیماری کا خون سمجھیں گے، استحاضے کا خون سمجھیں گے، تو ایسی حالت میں نہ نماز روکی جائے گی، نہ روزہ روکا جائے گا، اور نہ ہی فزیکل ریلیشن سے منع کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ، اگر چاہ کے خون جو ہے وہ اکثر حیض سے زائد ہو جائے۔ دیکھیے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بنت ابی جیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں ایسی عورت ہوں کہ مستحاضہ ہوتی ہوں اور پاک نہیں ہوتی، سو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ یعنی کہ مجھے کنٹینیوس خون جاتا ہے، یعنی پورا مہینہ جو ہے مسلسل خون تھوڑا تھوڑا جاتا رہتا ہے، تو اب تو یہ استحاضہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اب میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنے حیض کے ایام میں نماز سے الگ رہ جاؤ، پھر غسل کرو اور ہر نماز کے واسطے وضو کرو اور پھر نماز پڑھو، اگرچہ کہ خون بوریے پر ٹپکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کنٹینیوس صرف خون نکلتے رہنے سے نماز اور روزے سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ جو ہے خون کو روکنے کے لیے پیڈز وغیرہ کا کچھ استعمال کر لیں گے، اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں گے، کیونکہ یہ عورت معذور سمجھی جائے گی، اور جو معذور ہوتا ہے جس کا وضو ٹھہرتا نہیں، کنٹینیوس اس کا وضو ٹوٹتے رہتا ہے کسی عادت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ خون مسلسل کنٹینیوس جانا، یا کسی کسی کو گیس کی بیماری ہوتی ہے کہ 1 منٹ بھی وضو ٹھہرتا نہیں ہے، تو یہ معذور پہلا۔ اسی طرح کسی کسی کو پیشاب کے قطرے نکلتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، مردوں کو ہوتا ہے مثلا کسی کو پیشاب کے قطرے، اور کسی کسی کا آپریشن ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو اس وقت بھی جو ہے پیشاب کے قطرے رکتے نہیں، کنٹینیوس پیشاب جاتا رہتا ہے، تو اب ایسا شخص نماز کیسے پڑھے؟ تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ معذور سمجھے جائیں گے، یہ مرد اور عورت معذور سمجھے جائیں گے، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کریں گے، اور جب نماز کے لیے تازہ وضو کریں گے تو اس وقت کی فرض، نفل اور سنت وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ نماز اور روزے کا حکم پتا چلا، جب نماز اور روزے کا حکم پتا چلا تو اسی طرح جو ہے پھر دلالتاً صحبت کا بھی حکم پتا چلا، کیونکہ اجماع سے یہ ثابت ہو گیا۔ ہوں اب مستحاضہ عورت کی 3 قسمیں ہیں، مبتدا، اور پھر معتادہ، اور مستمرہ۔ مبتدا وہ عورت ہے کہ جس کو ابھی حیض آنا شروع ہوا ہو، جسٹ ابتدا ہوئی ہے اس کے حیض۔ متعدہ وہ عورت جس کے حیض کے بارے میں عادت مقرر ہو، یعنی کہ ایسی ینگ بچیوں کو مبتدا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ابھی ان کو خون شروع ہوا، اور معتادہ یعنی جس کی ایک مقرر مدت عادت
مقرر ہو، یعنی اس کو پتا ہے کہ ہر مہینہ جو ہے 3 دن مجھے حیض آتا ہے یا 5 دن آتا ہے، ایسی اس کی عادت ایک فکس ہے، تو اس کو معتادہ کہتے ہیں۔ اور مستمرہ کا مطلب ہوتا ہے، یا پھر متحیرہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ عورت ہے جس کی عادت پہلے مقرر تھی لیکن وہ اس کو بھول گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو کہتے ہیں وَلَوْ زَادَ الدَّمُ عَلَى أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَمَا زَادَ عَلَى عَادَاتِهَا استحادۃ، کہتے ہیں کہ وہ خون جو حیض کی مدت سے اکثر مدت سے زیادہ ہو جائے، اکثر مدت کہاں، ہاں منیمم مدت نہیں، کیونکہ منیمم مدت ہر خاتون کی الگ الگ ہو سکتی ہے، اکثر مدت لیکن سب کی ایک ہی رہے گی، اور وہ ہے میکسیمم 10 دن، تو 10 دن سے زیادہ جو بھی خون ہوگا وہ ہے یہ استحاضہ کہلائے گا۔ اسی طرح نفاس، نفاس سے زیادہ جو خون نکلے گا وہ بھی استحاضہ کہلائے گا۔ بھئی نفاس کے میکسیمم دن 40 ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں کہ جب عورت بچے کو جنم دے، یعنی کہ ڈیلیوری ہو جائے، تو ڈیلیوری کے ساتھ ہی پھر اس کے بعد سے جو خون جاری ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفاس کا خون۔ اس کا بھی حکم وہی رہے گا جو حیض کا، یعنی کہ نہ اس میں نماز پڑھی جائے گی، نہ پھر اس میں روزہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کی منیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، نفاس کے خون کی منیمم مدت مقرر نہیں ہے۔ اگر کسی کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو خون جو ہے فوراً کسی کسی کو 5-10 دن میں بند ہو جاتا ہے، کسی کو 15 دن میں بند ہو جاتا ہے، تو منیمم کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ جیسے ہی خون بند ہو جائے اور سفیدی آنے لگے تو پھر وہ خاتون غسل کرے گی اور نمازیں پڑھنا شروع کر دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن میکسیمم مدت اس کی کتنی ہے؟ یہ 40 دن ہے نفاس کی، یعنی اگر کسی کو خون بند نہیں ہو رہا ہے، یہ 20 دن 25 دن اس میں بھی بند نہیں ہوا، 30 دن، میکسیمم 40 دن ہوگا۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے تو پھر وہ استحاضہ سمجھا جائے گا، وہ عورت غسل کرے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی، کیونکہ یوزولی اگر اس کا ہوتا ہے مسئلہ، اگر کیا کہتے ہیں سیزرنگ وغیرہ ہوتا ہے تو دن بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ تو میکسیمم مدت اس کی 40 ہے، لیکن بعض خواتین میں یہ غلط فہمی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک 40 دن نہیں ہوتے تب تک نماز روزہ نہیں پڑھنا ہے، تو ایسی خواتین گناہ گار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، گھر کی بوڑھی عورتیں بھی بعض اوقات اس طرح کہتی ہیں کہ بھائی جب تک 40 دن نہیں ہوتے وہ جچہ نے بالکل ہلنا نہیں ہے، وہ پورا جب تک غسل اس کا اترے گا بھی نہیں، وہ نہائے گی بھی تو غسل نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو نماز روزے سے روک دیتے ہیں۔ یہ بالکل جہالت ہے، غلط بات ہے کہ جیسی ہی عورت کا خون رک جاتا ہے نفاس کا، فوراً اس کو غسل کرنا ہے اور اس نے اپنی نماز شروع کر دینی ہے، 40 دن کا انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا مسئلہ؟ جی۔ اب یہاں سے جو 3 قسمیں میں نے ذکر کی مستحاضہ کی، تو مبتداتن، اور پھر اس کے بعد آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے ہیں وَلَوْ مبتداتن فَحَيْزُهَا عَشَرَةٌ، اگر کسی کا خون جسٹ انیشیٹ ہوا، یعنی کہ ایک بچی بالغ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اس کی تو کوئی عادت مقرر ہے نہیں، اب پتا کیسے چلے گا کہ اس کو حیض کتنے دن آئے گا؟ تو وہ پہلے ٹائم پر جو ہے 10 دن اس کا حیض شمار کیا جائے گا، فرسٹ ٹائم اس کی مدت 10 دن سمجھی جائے گی، کیونکہ میکسیمم 10 دن مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منیمم نہیں پکڑیں گے، میکسیمم پکڑ کے چلیں گے، کیونکہ جب تک کلیئر نہیں ہوتا نا پھر اگلے مہینے پتا چلے گا اس کو، جب آئے گا کتنے دن میں بند ہو گیا فرسٹ مہینے کے ساتھ، پھر وہ کمپیئر کر سکتی ہے۔ تو فرسٹ ٹائم جب آئے گا تو 10 دن اس کی مدت سمجھی جائے گی۔ وَنِفَاسُهَا 40، اور فرسٹ ٹائم ڈیلیوری ہوئی، ٹھیک ہے، پہلا بچہ جنتی ہے، تو میکسیمم مدت اس کی کتنی سمجھی جائے گی؟ 40، یعنی 40 دن سمجھی جائے گی۔ اور مستحاضہ کا حکم سنا رہے ہیں، کہتے کہ وَتَتَوَضَّأَ الْمُسْتَحَاضَةُ، کہ مستحاضہ وضو کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ وَمَن بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ، اور وہ اسی طرح جیسے کہ کنٹینیوس جس کا پیشاب، بول کہتے ہیں پیشاب آنے کو، ٹھیک ہے۔ ہم۔ تو اور جس شخص کو سلسلہ بول، یعنی کنٹینیوس پیشاب کے ڈراپس جانے کی بیماری ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے،
अविस्तित्लाक़ बतनी, या जिसका पेट चलता हो। पेट चलता हो का क्या मतलब, जिसके जो है, जिसको पाखाना जारी होता हो, यानी कि जिस तरह पेशाब जारी होता है, थोड़ा थोड़ा जो है पॉटी भी निकलता रहता है। किसी किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है जिनका ऑपरेशन हो जाता है, बाज़ औक़ात बवासीर का, जो मुड़ियात जिसे कहते हैं। तो ऑपरेशन होने के बाद जो है जो बाज़ औक़ात जो है पाखाना रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है मुसलसल। तो अगर इस तरह के मसाइल किसी को हैं, तो ये सारे मजबूर किस्म के लोग हैं। ठीक है, मुस्तहाजा औरत, सिलसिला बोल वाले, और इस्तितलाक बतन, बतन पेट को कहते हैं, जिसका पेट जारी हो, यानी कि वो जो है नजासत निकलती रहती हो किसी भी तरीके से। और इनफलातु रिहिन, या फिर गैस खारिज होती हो। ठीक है, हवा खारिज होती हो रहती हो उसकी मुसलसल, या दाइमी नक्सीर हो, और रुआफु दाइमिन, या मुसलसल जो है उसका नक्सीर फूटी हुई है, मुसलसल कंटिन्यूस हमेशा साल भर खून जाता रहता है उसका। ठीक है, तो वज़ू रुकता ना हो। तो कहते हैं औ जुरहुन, या फिर ऐसा शख्स के जिसका जख्म ही नहीं भरता, और बार बार उसमें से खून पीप निकलता रहता है, किसी किसी को ऐसा जख्म हो गया है। ला यरक़ाउ, यानी कि वो भरता नहीं है जख्म, ऐस जुरहन जख्म को कहते हैं। ला यरक़ाउ, भरता नहीं है, लिवक्ति कुल्ली फर्दिन। ठीक है, तो ये लोग हर फर्ज नमाज के लिए वुजू करेंगे। वयुसल्लून बिही फर्दन, और उसके साथ, यानी उस नमाज, उस वुजू के साथ वो फर्ज भी पढ़ सकते हैं, नफल भी पढ़ सकते हैं। तो सुन्नत उसी के अंदर आ गई है। वयबतलु बिखुरूजिही फ़क़त। जी, अब ऐसे शख्स का फिर वुजू कैसे बातिल होगा? तो वुजू सिर्फ वक्त निकलने से बातिल होगा, नजासत निकलने की वजह से नहीं। देखिए, एक शख्स को मुसलसल पेशाब जाने की आदत है, ठीक है, या फिर मुस्तहाजा औरत है कि मुसलसल उसका खून जा रहा है बीमारी का। अब ये दोनों माजूर हैं, तो हर नमाज के लिए ये ताज़ा वुजू करेंगे, लेकिन इनका वुजू टूटेगा कब? ठीक है, क्योंकि पेशाब के खतरे निकलने से तो वुजू टूट जाना चाहिए, लेकिन शरीयत ने रिलैक्सेशन दिया। तो जिस उज्र की वजह से उसने उसको माजूर समझा जाया गया है, उस उज्र की वजह से वुजू नहीं टूटेगा। ठीक है, मसलन एक आदमी को पेशाब के खतरे जाने की बीमारी थी, तो उसने जोहर के लिए वुजू कर लिया। अब उसके बाद वुजू करने के बाद मुसलसल उसके ड्रॉप आते रहेंगे, तो उसका वुजू नहीं टूटेगा, और उसी हाल में वो नमाज पढ़ेगा। ठीक है, उससे फर्ज भी पढ़ेगा, सुन्नत भी पढ़ेगा, नफल भी पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये काम करेंगे। और उस लेकिन अगर इसके अलावा किसी और सबब की वजह से वुजू टूटता है, तो फिर उसका वुजू मतलब वुजू टूट जाएगा। मसलन अगर किसी को जो है जनाबत तारी हो गई, या तो फिर वॉशरूम चला गया, ठीक है, टॉयलेट के लिए चला गया, या फिर गैस खारिज हो गई, ऐसी सूरत में, तो फिर इन तमाम सूरतों में फिर क्या होगा, उसका वुजू टूट गया समझा जाएगा। ठीक है, ये उज्र वाला केस अलग रहेगा। इस उज्र वाले केस में अगर उस सबब से वुजू टूट रहा है, तो वुजू को नहीं टूटा हुआ समझा जाएगा। ठीक है, पेशाब के खतरे निकलने की बीमारी थी, उसी की वजह से उसको माजूर समझा गया, तो पेशाब निकलने की वजह से, ड्रॉप निकलने की वजह से उसका वुजू नहीं टूटेगा। उसी तरह मुस्तहाजा औरत थी, खून उसका निकलता था, उसकी वजह से उसको माजूर समझा गया था, तो सिर्फ खून निकलने से उसका वुजू नहीं टूटेगा, अलबत्ता दूसरा सबब पाया गया तो फिर टूट जाएगा। तो इन लोगों के लिए जो है वक्त के गुजर जाने से भी वजू टूट जाता है। यानी कि जोहर के लिए उन्होंने वजू किया था, जैसे ही असर का अव्वल वक्त शुरू हो गया, खुद ब खुद इनका पहला वजू टूट गया। ठीक है जी। वहादा इल्लम यमदी अलैहि वक्तु फर्दिन इल इल्ला वज़ालिकल हदसु यूजदु फी। हाँ, वही मसला जिक्र कर रहे हैं जो अभी मैंने बतला दिया। ठीक है जी। आगे यहाँ से निफास के चंद मसाइल हैं, इनको ले लेंगे, खत्म कर देते हैं। वन निफासु दमुन याकुबुल वलद। जी, निफास वो खून है जो निकलता है बच्चे की विलादत के बाद से। व दमुल हामिली इस्तिहाजतुन, अगर प्रेग्नेंट खातून है, हामिला औरत है, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो याद रखना, इसको निफास नहीं कहेंगे बल्कि इस्तिहाजा कहेंगे। बाज़ औक़ात जो है
خواتین کو کیا ہوتا ہے، پریگنینسی میں ہے، کمپلیکیٹڈ پریگنینسی ہوتی ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹرز کچھ دوائیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بند بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا خون حاملہ عورت دیکھ لے تو وہ استحاضہ کہلائے گا، اسے نفاس نہیں کہیں گے۔ وَالسَّقْطُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدُ خَلْقِهِ وَلَدٌ، کہتے ہیں کہ مس کیرج ہونے سے بھی، سقط یعنی گر جانا، اگر بچہ گر جائے تو بھی جو ہے اس کے بعد سے نفاس ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ان ظہر بعد خلقہ ولد، ولا حد لاقلہ، اور اس کی کوئی منیمم مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفاس کی کوئی منیمم مقدار نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يوما، اور اس کی میکسیمم مدت 40 دن ہے۔ وَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ، اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو استحاضہ ہے۔ وَنِفَاسُ التَّوَّامَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، کیا معنی ہے دیکھیے، اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے 2 بچے جنے تو شیخین کے نزدیک اس کے نفاس کی ابتدا پہلا بچہ پیدا ہونے سے ہی ہو جائے گی، اگرچہ دونوں کے بچوں کی ولادت میں کئی دن کا فاصلہ ہو، بھلے ہی 40 دن کا فاصلہ ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی کو جڑواں پریگنینسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پہلا بچہ پہلے دن پیدا ہوا، 2-3 دن کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، تو نفاس کب سے شروع مانا جائے گا، پہلے بچے کی ولادت سے یا دوسرے بچے کی؟ تو شیخین فرماتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ پہلا بچہ جیسے جنے گی تو نفاس شروع ہو جائے گا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ دوسرے بچے کی ولادت سے نفاس شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن شیخین کے دلیل یہ ہے کہ حاملہ عورت کو اس لیے خون نہیں آتا کیونکہ اس کے رحم کا منہ بند ہوتا ہے، اور بچے کی ولادت سے اس کا منہ کھل جاتا ہے، تو یقیناً اسے نفاس ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو 40 دن کی ہم نے مدت ذکر کی تھی، اس کی دلیل کیا ہے، دیکھیے، ٹھیک ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفاس کی جو ہے 60 دن ہے، ہمارے نزدیک جو ہے یہ 40 دن ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت النفساء تقعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ نفاس والی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 روز بیٹھتی تھی۔ 40 روز بیٹھتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم اس کے 40 دن شمار کیے جاتے تھے نفاس کے۔ یہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ ہمارا مذہب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ابن عمر، عائشہ، ام حبیبہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان تمام سے بھی مروی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرمائی ہوگی، بس یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا، اور اگلا چیپٹر پھر باب انجاز سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم اگلے لیسن کو نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔